ومن ثمرات النخیل والاعناب، فرمایا کہ کھجوریں اور اس طرح کے انگور، اور اس طریقے سے انسان کو باقی میں مجاب رب الجلال عطا فرماتے ہیں۔ یہ انگور کا رس ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھجور کو کھاتے ہیں۔ کھجور کا ایک درخت ہے، اوپر جا کر کے میٹھا میوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرما رہے ہیں، ایک حلوے جیسا میوہ اللہ تبارک کو عطا فرما رہے ہیں۔ پھر کھجور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب انداز سے مختلف قسم کی کھجوریں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور عجیب انداز سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو گھر؟ عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھوک کی وجہ سے میں باہر آیا ہوں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اے کون ہے؟ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ پاک دیتے نہیں، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ ایک وقت کا دو، دوسرے وقت کا نہ ملے، آج میں تیرے سامنے روم اور لیٹ گراؤں گا تو اس سے میں مانگوں گا اللہ، ایسا تھا۔ لیکن امت کے لیے یہ نہیں، امت برداشت نہیں کر سکتی، انسان عام برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے انسان کو نہیں کہا گیا کہ تم اللہ سے اس طرح مانگو گے اللہ مجھے بھوکا نہ، یہ نہیں فرمایا گیا، یہ نبی برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت بکر صدیق سے پوچھا تو کیسا آیا؟ فرمایا کہ میرے لیے کیا لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر فاروق تو کیسا آیا؟ میرے لیے یہ حالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ہمارا ایک ساتھی ہے، بڑا پیارا ساتھی ہے، اس کے گھر ہم جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں، بے تکلفی ہوتی ہے بات ساتھیوں کے ساتھ انسان سے، فرمائے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں ان کے گھر والے موجود ہیں، خود وہ صحابی گھر میں نہیں ہے۔ پوچھا ہمارے ساتھ کہاں گئے؟ تو گھر والے نے کہا کہ گھر میں میٹھا پانی نہیں تھا، میٹھا پانی لانے کے لیے گئے، آپ تشریف رکھیں، آ رہے ہیں وہ۔ وہاں بٹھائے مہمانوں کو، اور بٹھانے کے بعد تھوڑی دیر گزری، صحابی حضرت ابوحیرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اتنے خوش ہوئے یقین جانے، حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ادا کر کے ملے، اور ملنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ الحمدللہ اللہ پاک نے میرے گھر کے اندر ایسے مہمان بھیجے ہیں آج، یہ خوشی۔ اب بٹھایا تینوں کو اپنے باغ میں بٹھا کر کے فوراً باغ کا کھجوروں کا ایک بہت بڑا خوشہ لے کر کے کھجوروں سے بھرا ہوا، اس میں کچی کھجوریں بھی ہیں، پکی کھجوریں بھی ہیں، اس میں درمیانے ایک ادھی پکی اس طرح کھجوریں بھی ہے، لا کر کے ان کے سامنے رکھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کھائیں اور میں آج بھی کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اور اتنی خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیتے ہیں، اور کھجوریں کھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اے ابو حیثم بکری ذبح کرنی، لیکن دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی، دوسری بکری ذبح کرنی ہے، اور بکری ذبح کی۔ عرب کا ایک رواج ہے، آج بھی وہ پرسوں بھی تھا، بڑے مہمان نواز لوگ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، خیال کرنا، یہ کھا کر کے اس اللہ کا شکریہ ادا کرو، ورنہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ پاک آپ سے پوچھیں گے۔ یہ بتائیے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک صحابی کے سامنے کھجوریں رکھی گئی تھی، اور کھجوریں مختلف قسموں کی تھی۔ پہلے کھجوریں لائی گئی تو اس تھال میں کھجوریں ایک قسم کی تھی، ایک قسم کی کھجوریں۔ ایک قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھجوریں کی مختلف قسمیں ہیں، سب رنگ کی کھجوریں بس ایک قسم کی۔ تو وہ صحابی چھوٹے تھے،
حضرت اقراش رضی اللہ تعالی عنہ تو کبھی ایک طرف سے کھجور کھاتے ہیں، کبھی دوسری طرف سے، کبھی تیسری طرف سے اٹھاتے ہیں کھجور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو پکڑ لیا اور اقراش اپنے سامنے سے کھجور اٹھا کر رکھا، ادب بتایا کہ اگر ایک قسم کا کھانا ہو، ایک قسم کا کھانا ہے، ساری دالیں، سارے گوشت، سارے بتایا کہ اپنے سامنے سے اٹھا کر رکھو، ادب بتایا مسلمان کو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ تو بچوں کو یہ ادب بتاؤ کہ اپنے سامنے سے کھانا کھائے تاکہ اس کو اسی وقت ادب معلوم ہو جائے، سنت معلوم ہو جائے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ایک پھر تھال لائے گا کھجوروں کا، اور وہ تھال لا کر کے وہ صحابی بڑے ڈر ڈر کے کھاتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، کالی بھی تھی، سرخ کی تھی، دوسری بھی تھی، ہاتھ کبھی ایک طرف سے اٹھاتے ہیں کبھی دوسری طرف اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا ایک راش اب جو ہے مختلف جگہ سے اٹھا کر کے کھا سکتے ہو کیونکہ کھجوریں مختلف ہیں۔ بتایا کھانا مختلف ہو، چٹنی بھی ایک تھال میں پڑی ہے، گوشت بھی پڑا ہے، دال بھی پڑی ہے، تو بتایا کہ مختلف جگہوں سے اٹھا کر کے کھا سکتا ہے، یہ ادب کھانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز استعمال فرماتے تو فوراً صحابہ کرام کو اس اللہ کی نعمت کی یاد دہانی کراتے۔ اللہ کی نعمت ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ جو بھی چیز کھا رہا ہے اس خالق کائنات کی نعمت سمجھ کے کھائے اور اس کا شکریہ ادا کرے، تاکہ مزید اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کریم فرمایا انسان ان جانوروں سے ہٹ کر کے ایک اور نعمت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک شہد کی مکھی ہے، وہ اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہے، اور وہ شہد کی مکھی مختلف چیزوں سے اٹھا کر کے چوس کر کے آپ کی رس لاتی ہے، اور رس لانے کے بعد ایک شہد بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ اور میں یہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہم شہد استعمال کرتے ہیں، شہد کھاتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہم نے سوچا کہ یہ شہد کھا کر کے ہم یہ سوچیں کہ یہ شہد پیدا کیسے ہوا، یہ کس طریقے سے پیدا ہو کر کے میرے خدمت میں آ رہا ہے اور میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ مکھی ہے، اللہ کا یہ پیدا کی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ انسان کی خدمت کر رہی ہے، شہد بیچ کر کے خدمت انسان کی کر رہی ہے۔ انسان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو ان تمام نعمتوں کو کھا کر کے اس خالق کائنات کا شکریہ ادا کرو اور اس رب کی پھر عبادت کرو۔ جب عبادت کا موقع آتا ہے ہم منہ پھیر کر کے دوسری طرف چلے جائیں، کھا رہے ہیں سارے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو فرمایا کہ اللہ کریم قادر ذات ہے کہ نعمتوں سے تم سے چھین کر کے کسی اور کے حوالے کرے۔ اس وجہ سے ہر انسان کو، مسلمان کو، ہر مسلمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ پاک کے انعامات ہیں، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کو استعمال کر کے اس خالق کائنات کا شکریہ ادا کرو۔